کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے، حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ اہل حدیث مذہب ہی اندھیرے کا نام ہے، ادھر روشنی ہے ہی نہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جرابیں نبی پاک کے زمانے میں تھیں جو آپ پہن رہے ہیں، جی سوچ لو، جب یہ جرابیں نہیں تھیں تو ان جرابوں پر مسح آپ سے کیسے ثابت ہے؟ پہلے تو یہ جرابیں ثابت کرو نا آپ کے زمانے میں، جب آپ کے زمانے میں یہ جرابیں نہیں تھیں تو ان جرابوں پر تو مسح حدیث سے کیسے ثابت ہوگا؟ کچھ عقل بھی اللہ نے دی ہے۔ اب کہتے ہیں چونکہ چنانچہ ان پہ تھا تو ان پہ بھی ہے، تو یہ قیاس ہے۔ تو اہل حدیث قیاس کے قائل ہی نہیں، اب خود قیاس کرنے لگ گئے، ان پر قیاس کرتے ہیں ان کو، انہوں نے تو جرابیں اس زمانے کی لانی چاہیے۔ تو نام اہل حدیث ہے اور دلیل قیاس سے ایک۔ دوسری موٹی سی بات سمجھو کہ پاؤں کا دھونا اور موزے پر مسح کرنا دو چیزیں قطعی دلیل سے ثابت ہیں۔ پاؤں کا دھونا اور موزے پر خفین پہ مسح کرنا قطعی دلیل سے ثابت ہے۔ تو اب جرابوں پر مسح تب ثابت ہوگا کہ کوئی قطعی دلیل لائی جائے، خبر واحد سے بھی ثابت نہیں ہوگا، قطعی دلیل۔ اور جرابوں پر مسح کرنے کی جتنی روایتیں ایک بھی صحیح نہیں، ایک بھی صحیح نہیں۔ اب قرآن متواتر قطعی دلالت کو چھوڑ کر تو ہم اخبار احاد پہ بھی عمل نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ ضعیف روایتوں پہ عمل کریں۔ اور اگر وہ ضعیف روایتیں مان بھی لی جائیں تو اس دور کی جرابیں بھی چمڑے کی تھی، یہ تمہارے والی جرابیں فیکٹری والی نہیں تھی۔ تو اگر بالفرض ان جرابوں پہ مسح کوئی ثابت کرے، ضد بھی لگائے، تو پھر بھی ان جرابوں پر مسح تو قیاس سے ثابت ہوگا، اور قیاس تم مجتہدین کا نہیں مانتے تو خود قیاس کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس لیے جرابوں پہ مسح نہیں، موزے لے لو، کوئی اتنے قیمتی نہیں ہے۔ اگر مسح کا ذوق ہے تو موزے لے لو اس پہ، اور اگر پیر دھونے ہیں تو انسانوں کی طرح دھو، یہ درمیان میں غیر مقلد بننے کی ضرورت نہیں۔ بآخر دعوانا